بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی ویورز، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، میں ہوں ڈاکٹر محمد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ویورز، ایک اور خبر نے بہت زیادہ ہنگامہ مچایا ہوا ہے، خاص طور پہ پاکستان میں، اور وہ خبر یہ ہے، جیسے کہ آپ میرے بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، ایک اخبار کا تراشا ہے جو کہ واٹس ایپ پہ خاص طور پہ اور فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، اور یہ کم از کم درجنوں میسیجز تو مجھے آ چکے ہیں، اور باقی ہر جگہ یہ وائرل ہو چکی ہے یہ بات کہ جی ایک فرینچ سائنٹسٹ ہے، فرینچ وائرولوجسٹ جو نوبل انعام یافتہ ہے، اس نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی کرونا وائرس کی ویکسین لگوا رہے ہیں وہ 2 سال کے اندر فوت ہو جائیں گے یا مر جائیں گے۔ تو یہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ بہت سے لوگوں نے کل سے اس کے اوپر بات کی بھی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اصل میں حقیقت کیا ہے، وہ بندہ کیا بات کر رہا ہے، اور اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ ہے۔ تو اگر چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیں جی بات کرتے ہیں کہ وہ بات ہوئی کیا ہے اصل میں کیا ہوا ہے کہ اس نے انٹرویو دیا فرینچ لینگویج میں، فرانسیسی زبان میں، پھر اس کا جو ٹرانسکرپٹ ہے انگلش کے اندر وہ پبلش ہوا، اور پھر ہمارے اردو حضرات نے اس کا ترجمہ کر کے تو اخبار میں لکھ دیا۔ اب ہوا کیا ہے کہ یہ جو اخبار کے اندر سب سے بڑی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ ویکسین لگوائیں گے وہ 2 سال کے اندر مر جائیں گے، ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، اور یہ انہوں نے دوبارہ سے بھی لکھا ہے اگلے دن کہ اس نے ایسی 2 سال والی کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن باقی جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہے اس نے کہی ہیں، اور وہ میں آپ کو اس کے اوپر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کیا باتیں کی ہیں۔ تو وہ باتوں کے اوپر تفصیل سے ڈسکشن سے پہلے آپ کو میں یہ اس بندے کے بارے میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دوں۔ یہ جو سائنٹسٹ ہے، ان کا نام ہے لوک مونٹینیئر۔ یہ جی جو ہے نا، جی سائلنٹ ہے، بہت سے لوگ اس کو مونٹیگنیئر پتہ نہیں کیا کیا نام لے رہے ہیں، تو یہ جی سائلنٹ ہے۔ فرینچ لینگویج میں بہت سارے اس طرح کے سائلنٹ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا نام ہے لوک مونٹینیئر۔ یہ وائرولوجسٹ ہے، اس کو نوبل پرائز واقعی ملا ہوا ہے، اور اس کو ملا تھا 2008 میں۔ اس کو 2008 میں اس لیے نوبل پرائز ملا تھا جوائنٹلی ایک اور سائنٹسٹ کے ساتھ، جو ایڈز کا وائرس ہے جس کو ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس کہا جاتا ہے، HIV۔ تو HIV کو انہوں نے دریافت کیا تھا 1983 میں، 1983 میں، اور 2008 میں ان کو نوبل پرائز ملا ہے ان دونوں سائنٹسٹ کو۔ تو اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ انہوں نے شہرت پائی ظاہر ہے، لیکن ایک بات شاید آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ ہر 1-2 سال کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی کنٹروورشل شوشہ یا شرلی چھوڑ دیتے ہیں اپنے آپ کو ان رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کو نوبل پرائز مل چکا ہے تو یہ سب سے زیادہ ان کو پتہ ہے، تو اسی لیے یہ کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں جو کہ سائنٹیفکلی بالکل پروون نہیں ہوتا۔ یہ اس کی بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں۔ پہلے آپ کو پتہ ہوگا پچھلے سال بھی جو شوشہ سب سے بڑا چھوڑا گیا تھا کہ یہ جو وائرس ہے یہ کسی لیب کے اندر سے، کسی لیب میں بنایا گیا تھا چائنا میں، اور وہاں سے یہ پھیلا ہے، تو وہ بھی یہی صاحب تھے جنہوں نے اپریل 2020 میں یہ بات کی تھی کہ چائنا کے اندر کسی لیب میں وہ HIV کی ویکسین بنانا چاہ رہے تھے، ایڈز کی، اور وہاں پہ ایکسیڈنٹلی یہ وائرس بن گیا اور وہاں سے پھیل گیا۔ یہ 2020 کے اپریل میں یہ شوشہ ان صاحب نے چھوڑا تھا، اور اس کے بعد ظاہر ہے ابھی تک یہ وہ پروو بھی نہیں ہو سکا، اور ادروائز پروو ہوا ہے کہ یہ واقعی کوئی اینیمل کے اندر تھا وائرس اور وہاں سے نکلا ہے۔ تو اسی لیے سائنٹسٹ اس کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ اب آپ کو نئی جو ریسرچ ہوتی ہے، آپ کو ریسرچ کا نہیں پتہ، آپ کو نئی ٹیکنالوجی کی نہیں پتہ، لیکن آپ بات وہ کیا کرو جو سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ ہو۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ اپنی تھیوریاں پیش کر دیتا ہے۔ 89 ایئرز اس کی 89 سال کوئی عمر ہے اس بندے کی، تو یہ جسے کہتے ہیں نا بندہ سٹھیا گیا ہے، تو سٹھیا نہیں، کوئی اسیا گیا ہے یا نویا گیا ہے، تو اس وجہ سے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا دماغ اتنا کام نہیں کرتا، اور یہ میڈیا میں آنے کے لیے کوئی نہ کوئی شوشے چھوڑتا رہتا ہے۔ اب آتے ہیں جی اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ مین ٹاپک یہ تھا کہ اس نے وہ تو میں نے جیسے بتایا وہ بات تو غلط، اس نے کہا ہی نہیں ہے کہ 2 سال میں لوگ مر جائیں گے، لیکن اس نے 3 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات اس نے یہ کی ہے کہ یہ جو ماس ویکسینیشن ہو رہی ہے، جو بہت زیادہ ویکسین لگائی جا رہی ہیں پوری دنیا میں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ ہسٹوریکل مسٹیک ہے، یعنی کہ یہ غلطی تاریخی طور پہ غلط ہے، یہ بعد میں ثابت ہوگا تاریخ میں کہ یہ غلط بات تھی۔ ایک بات اس نے یہ کی ہے، اور اس کی وجہ اس نے کیا بیان کی ہے۔ دوسری بات اس نے یہ کی ہے کہ یہ ویکسینیشن اتنے زیادہ لگانے سے جو میوٹیشنز ہوتی ہیں جو وائرس کے اندر، جو وائرس آپ کو پتہ ہے جو نئے اسٹرینز آ رہے ہیں، میوٹنٹس آ رہے ہیں یا ویریئنٹس آ رہے ہیں، تو وہ بہت زیادہ ہوں گے،
اور اس کی وجہ سے اور زیادہ لوگوں کو بیماری ہوگی اور بہت زیادہ یہ ویوز اور زیادہ خطرناک ہوں گی. اس بات میں بھی لاجک ہے, بالکل صحیح لاجک ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ جس طرح ہم اینٹی بایوٹکس کی بات کرتے ہیں کہ جب اینٹی بایوٹک بہت زیادہ دیے جاتے ہیں بلا وجہ یا کسی وجہ سے, تو جو بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کے اندر ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے. وہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں, اپنے اندر اسٹرکچر کے اندر چینجز لے آتے ہیں اور پھر وہ اور زیادہ زور سے اٹیک کرتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہوتا. تو یہ اس نے ایک لاجیکل بات کی ہے کہ بہت زیادہ اگر آپ ویکسینز یوز کرو گے تو وائرسز کے اندر چونکہ وہ کوشش کریں گے اپنے آپ کو چینج کرنے کی, وہ اسٹرکچر میں چینجز لائیں گے تو وہ ریزسٹنٹ ہو جائیں گے, تو اس سے اور زیادہ مسئلہ پیدا ہوگا. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات اس نے کی ہے کہ جو ایک چیز کہلاتی ہے اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہانسمنٹ, ADE, اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہانسمنٹ. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا مطلب یہ ہے جو آپ کی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو یا تو بنتی ہیں بیماری کی وجہ سے, جب آپ بیمار ہوتے ہیں پھر آپ کی اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں جو اگلی دفعہ وائرس کو اندر نہیں آنے دیتی ہیں باڈی کے اندر. یہ اینٹی باڈیز جو ہے نا وہ بیماری سے بھی بن سکتی ہیں اور ویکسین سے بھی بن سکتی ہیں. تو یہ جو اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہانسمنٹ ہے یہ اس کے لیے ویکسین ضروری نہیں ہے, یہ بیماری کے اینٹی باڈیز سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ ویکسین بہت زیادہ لگا رہے ہو تو جو ویکسین سے اینٹی باڈیز بنیں گی وہ کمزور ہوں گی, وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوں گی جس طرح بیماری سے بنتی ہیں. تو کیا ہوگا اگلی دفعہ جب وائرس آئے گا, جب وہ چینج ہو کے آئے گا, جب وہ میوٹیشن کے بعد آئے گا, تو پھر یہ چیز ہوگی جس کو ہم ADE کہتے ہیں. اب ADE کا اگر میں بہت ہی آسان الفاظ میں پنجابی میں آپ کو سمجھاؤں تو پنجابی میں ایک کہاوت ہے جو آپ نے سنی ہوئی ہوگی. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کتی چوراں نال مل گئی ہے یا کتی چوراں نال رل گئی ہے. اس کو آپ عام طور پہ ویسے بھی لیتے ہیں کہ پولیس والے جو ہے نا وہ ڈاکوؤں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر وہ واردات کروانے کے لیے اور زیادہ مدد کرتے ہیں. یہ بھی اسی طرح کی ایک تھیوری ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اینٹی باڈیز آپ کی ہوتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے سب آپٹیمل اینٹی باڈیز یا سب نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز, یعنی وہ اینٹی باڈیز کمزور بنتی ہیں ویکسین کے بعد, وہ 100% وائرس کے اگینسٹ افیکٹو نہیں ہوں گی. جو وائرس چینج ہو کے آئے گا میوٹیشن کے بعد آئے گا, تو یہ اینٹی باڈی حفاظت کرنے کی بجائے باڈی کی, تو یہ اس وائرس کو راستہ دیتی ہیں باڈی کے اندر انٹر ہونے کا. اور جو ہمارے اندر جو سیلز ہوتے ہیں, جو امیون سیلز ہوتے ہیں جو عام طور پہ وائرس سے لڑتے ہیں, تو یہ وائرس ان سیلز کو اندر پینیٹریٹ کرتا ہے اور پھر ان سیلز کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور باڈی کے اندر ڈسٹرکشن کر کے بہت زیادہ بیماری پیدا کرتا ہے. تو یہ ایک فینومینا ہے ADE کا یا اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہانسمنٹ کا. ایک چیز یہ جو اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہانسمنٹ ہے یہ پہلے ڈینگی کے معاملے میں بھی ہو چکی ہے. یعنی کہ ڈینگی فیور کے یہ اس کے 3-4 ڈفرینٹ سٹرینز ہوتے ہیں. اگر کسی کو ایک سٹرین سے انفیکشن ہوئی ہے, جب دوسری انفیکشن ہوتی ہے دوسرے سٹرین سے تو اور زیادہ سیویئر ہوتی ہے. تو یہ اس نے 2 تھیوریاں پیش کی ہیں. اب ظاہر اس میں لاجک ہے, یہ بالکل کوئی وہ عجیب سی بونگی نہیں ہے جس کو بونگی کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بونگیاں مارتے ہیں. اس نے ایک تھیوری پیش کی ہے, یہ ایک تھیوری ہے. تو اس کو نگیٹ کرنے کے لیے آلریڈی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا چیزیں پہلے ہی ایویڈنس آ چکا ہے سائنس کا, اور لوگ اس کے اوپر پہلے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اس کی اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا ہے. نمبر 1 جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میوٹنٹ بہت زیادہ ہو جائیں گے, ویریئنٹ بہت زیادہ آ جائیں گے ویکسین یوز کرنے سے. اگر آپ دیکھیں کہ جو UK کا نیو ویریئنٹ ہے جو UK میں آیا اور جو ساؤتھ افریقہ میں آیا, وہ اس وقت آیا جب ویکسین ابھی یوز ہونا بھی شروع نہیں ہوئی تھی. تو یعنی وہ ویکسین کی وجہ سے نہیں آیا. تو میوٹیشن تو ویسے بھی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے. دوسری جو اس کی بات ہے وہ بات بھی اس لیے نگیٹ ہو جاتی ہے کہ ابھی تک پہلے ویکسین ٹرائل چلے, فیز 1, فیز 2, فیز 3, پھر تقریباً 6 مہینے ہو چکے ہیں ویکسین کو چلتے ہوئے لگتے ہوئے. تو اس 6 مہینے میں ابھی تک یہ جو ADE کے کیسز رپورٹ نہیں ہوئے, یعنی ابھی تک ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ ADE کے کیسز بہت زیادہ آنا شروع ہوئے ہوں اور لوگوں کی ڈیتھ ہونی شروع ہوئی ہو, یہ بہت زیادہ لوگ بیمار شروع ہوئے ہیں. جبکہ اس کے برخلاف یہ ہوا ہے کہ جس ملک میں بھی ویکسین بہت زیادہ لگی ہے وہاں پہ کیسز نیچے آنا شروع ہو گئے ہیں. سب سے زیادہ امریکہ میں ویکسین لگی ہے, پھر UK میں ویکسین لگی ہے, ان کے تقریباً 60-70% لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے اور اب ان کے کیسز بھی بہت زیادہ نیچے چلے گئے ہیں. تو یہ ایویڈنس ابھی آ چکا ہے کہ ویکسین لگانا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, نہ ہی یہ اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہانسمنٹ کا کوئی باعث بن رہے ہیں. تو یہ ویکسین لگانے سے فائدہ ہو رہا ہے, نقصان نہیں ہو رہا. تو یہ تھی ویڈیو.
اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جتنے لوگ بھی یہ اس گمراہ کن بات سے پریشان ہوئے ہیں تو وہ پریشان نہ ہوں۔ میں ایسے بات نہیں کر رہا، مجھے ویکسین لگی ہوئی ہے، میرے بچوں کو ویکسین لگی ہوئی ہے، میری مسز کو ویکسین لگی ہوئی ہے، میرے پیرنٹس کو بھی، میرے ماں باپ کو بھی ویکسین لگی ہوئی ہے۔ میں نے خود اسپیشلی ان کو ریکویسٹ کیا کہ وہ جا کے ویکسین لگوائیں، تو ان کو بھی ویکسین لگی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ بات ہوتی تو میرے چہرے پہ کوئی آپ کو پریشانی نظر آ رہی ہوتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔